کیا ہو اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اپنے پاس لانے کے لیے آزماتا ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا تمہارے مقدر اور وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہو اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے مکمل کر لو۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے وہ درخت، مگر بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ جب تمہارا دل گھبرا جائے، جب تم بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ، جب کہیں سے بھی تمہیں امید نہ مل رہی ہو، جب ہر کسی سے بس تکلیف تمہیں مل رہی ہو، تمہارا دل بے چین ہو رہا ہو، اس وقت علم نشرہ پڑھ لیا کرو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے، وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائے گا کیسے جانے دے سکتا ہے؟ اسے تمہارا درد پتہ ہے، وہ جانتا ہے تم کتنی تکلیف میں ہو، اسے پتہ ہے تمہارا ٹوٹنا، تمہارا ٹوٹ کر بکھر جانا۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اللہ کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدے میں اسے پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے۔ بہت جلد تمہارا نصیب اب بس بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہکنے والا ہے۔ یقین کرو تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ یاد رکھو تمہارا یہ صبر، تمہارا یہ مانگنا، بار بار اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، سر جھکانا، جھولی پھیلانا، یہ سب یوں ہی نہیں ہے۔ اللہ تمہیں نوازے گا۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، دل اگر بوجھل ہے تو اسے سجدے میں جھکا دو۔ لفظ نہیں ملتے تو خاموش گفتگو میں اللہ کو ہر قصہ سنا دو۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے کہ معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشتبار سجدے شکر کے سجدوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور تب تم اپنے کانپتے لبوں سے اس کے المجیب یعنی قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آنے لگے گا۔ اے اللہ، ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما، ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے ہمارا دل خوش ہو جائے، ہمیں ذہنی سکون عطا کر، ہمارے معاملات کو آسان کر دے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، ہم میں اتنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی بے انصافی نہیں کرتا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی رستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی توکل رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ سے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں وہ راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ وہ راستہ بنانے والا موسیٰ علیہ السلام کے لیے لازمی اپنی مدد بھیجے گا۔ بس تھوڑا صبر اور کر لو،
यहाँ तक भी तो सब्र किया ही है ना। हो सकता है वो तकदीर बदलने वाला लम्हा बस सामने हो सकता है बस अगले कदम पे ही मौजज़ा हो जाने वाला हो। दिल में तुम्हारे दुआ का ख्याल तभी आता है जब उस रब ने उन्हें कबूलियत का दर्जा अता करना होता है। अल्लाह ने तुम्हें परेशान देखा है, तुम्हें बिखरते देखा है। वो तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दर्द को जानता है। वो तुम्हारी रूह को कमज़ोर पड़ते और तुम्हारे दिल को टूटते देखता है। तुम्हारे जहन की नसों को फटते देखता है। आज हिम्मत करो वो बातें सुनकर जो तुम्हें तकलीफ दे रही हैं। जल्द सब ठीक होगा, तुम बस सब्र रखो। अल्लाह ने सब देख रखा है। एक हमारी मोहब्बत है, एक अल्लाह की मोहब्बत है, और उसकी मोहब्बत हर शय पर भारी है। हम उसकी इबादत करते हैं, ये हमारी मोहब्बत है। वो इबादत की तौफीक देता है, ये उसकी मोहब्बत है। हम करोड़ों में खड़े उसे पुकारते हैं, ये हमारी मोहब्बत है। वो करोड़ों में हमारी पुकार सुनता है, ये उसकी मोहब्बत है। जब वो तुम्हारी दुआ को कबूलियत के लिए चुन लेता है, तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी डाल देता है। कबूलियत में देरी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि दुआ कभी कबूल नहीं होगी, बल्कि हकीकत तो ये है कुछ दुआओं को अल्लाह ताला अपने पास संभाल कर रख लेता है और फिर बेहतरीन वक्त आने पर उनका मौजज़ा कर दिखाता है। अल्लाह तोड़ता ही तब है जब तक हम उससे जुड़ नहीं जाते, और जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो वो हमारी बेसुकूनी को सुकून में बदल कर हमें राहत बख्शता है। बेफिक्र हो जाओ, मौजज़ा करने में उसे पल भर भी नहीं लगेगा। दुआएं तो सब्र मांगती हैं। जब हम सब्र ही नहीं करेंगे, दिल में तड़प नहीं रखेंगे, तो कैसे खुलेंगे कबूलियत के दर। बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। यकीनन वो वक्त बहुत ही करीब है कि जब तुम्हारा रब तुम्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुमने उसकी रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हुए अपने सब्र से उसे राज़ी करने में कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के मौजज़े दिखाए जाएंगे ताकि तुम जान सको कि मुखलिस दिल इख्तिताम में हमेशा जीत जाया करते हैं और तकदीरें अल्लाह के एक इशारे पे बदल जाया करती हैं। दुआओं से तकदीर के रुख मोड़ दिए जाते हैं। तुम खाली हाथ कभी नहीं लौटाए जाते, बल्कि तुम्हारी तड़प और तुम्हारा यकीन तुम्हें उनकी मंजिल तक लेकर जाता है। ऐसी मंजिल जहाँ सिर्फ मौजज़े होते हैं और तुम्हारे फैले हुए हाथ इस बात की गवाही होंगे कि तुम रब्बे कायनात के मोहताज हो। और वो रब तो खामोशियों को भी जानता है। वो तो उन दरवाज़ों को भी खोल देता है जिन पर तुम दस्तक नहीं देते। फिर वो उन दरवाज़ों को क्यों नहीं खोलेगा जिस पर तुम्हारे मुसलसल दस्तक के निशान हैं। जिस चीज़ पर दिल अटक जाता है, अल्लाह उसी चीज़ से आजमाता है। हमारा सब्र, हमारा यकीन, हमारा तवक्कुल अल्लाह जिनसे प्यार करता है उन्हें ही मुश्किल रास्तों पर डालता है, ताकि बाद में उन्हीं आंसुओं और उसी तड़पते दिल का सुकून बन सके।